بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب سامعین بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ ماہ مبارک رمضان میں آپ کی طاعات عبادات خدا قبول فرمائے انشاءاللہ۔ ہم آپ سب کو احکام شرعی کے اس کلاس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ سب واقف ہیں، یہ کلاسز ہمارے آن لائن چل رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم کووڈ-19 سے مقابلہ کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں سارے ادارے، انسٹیٹیوٹ، کالج، یونیورسٹیاں، سکولز، مدارس، مسجد، امام بارگاہ سب بند ہیں۔ لہٰذا ہم سب نے اپنے تمام دینی معارف کو پہنچانے کا ذریعہ فضائے مجازی، آن لائن کلاسز اور سوشل میڈیا کو انتخاب کیا ہے۔ انشاءاللہ ان کلاسز میں آپ کی خدمت میں کچھ دینی مسائل ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم روزے کے اقسام کے حوالے سے بیان کریں گے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں اس سے پہلے بیان کیا کہ روزہ کس پر واجب ہوتا ہے، روزہ کس کا صحیح ہوتا ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے تیسرے کلاس میں کہ روزہ کے کتنے قسمیں ہیں۔ روزے کے شریعت میں 4 قسم ہیں۔ روزے کے حوالے سے اگر ہم اور آپ جب پڑھیں گے شریعت میں آ کر تو یہاں پہ اسلام بتاتا ہے کہ روزے کے 4 قسم ہیں۔ کچھ روزے ایسے ہیں جو واجب ہیں، یعنی اس کا رکھنا ہم لوگوں کے اوپر لازم ہے۔ اگر ہم روزہ نہیں رکھیں گے تو ہمیں اس کا سزا ملے گا۔ کچھ روزے مستحب ہیں، ہم رکھیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، نہیں رکھیں گے تو اس کا کوئی عقاب نہیں ہوگا۔ کچھ روزے مکروہ ہیں اور کچھ روزے حرام ہے جس سے رکھنے سے ہمیں سزا ہوگا۔ آئیے واجب روزے کون کون سے ہیں اسے دیکھتے ہیں۔ واجب روزے میں سب سے پہلے ماہ مبارک رمضان کے روزہ ہے، یہ واجب ہے۔ دوسرا نذر اور قسم اور عہد کا روزہ، ہم اور آپ نذر کریں، عہد کریں، اگر فلانا کام میرا ہو جاتا ہے تو میں روزہ رکھوں گا، تو اس کو نذر اور قسم اور عہد کے روزے بھی ہم اور آپ پر کیا ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے، تو اس پہ بھی ہم اور آپ کو خیال رکھنا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ قضا روزے، ہمارے اور آپ کے روزے قضا ہو چکے ہیں یا بیماری کی وجہ سے یا کسی اور سفر کی بنا پر، تو وہ روزہ ہم اور آپ پر واجب ہے رکھنا۔ کفارے کے روزے، اس کا رکھنا بھی ہم اور آپ پر واجب ہے۔ جیسے کفارہ جس کو بھی روزہ عمدن روزے کو ترک کرتا ہے یا روزے میں کھا لیتا ہے تو اس کی بنا پر روزہ باطل کر دیتا ہے، تو اس روزے کے پر کفارہ دینا پڑتا ہے۔ کفارہ 3 طرح کے ہیں۔ کفارہ یا ہم کسی کے غلام اور کنیز کو آزاد کریں، دوسرا یہ ہے کہ 60 فقیر اور مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا کپڑا پہنائیں، یا تیسرا یہ ہے کہ 60 دنوں تک روزہ رکھیں کفارے کے روزہ، اور 31 دن اس کا مسلسل رکھنا چاہیے، اور باقی دنوں میں آپ فاصلہ ڈال سکتے ہیں۔ تو کفارے کے روزہ کیا ہیں، واجب ہیں، اور والدین کے قضا روزہ واجب ہیں، اعتکاف کے تیسرے دن کا روزہ واجب ہیں، قربانی کے بدلے کا روزہ واجب ہے، یعنی جو حاجی حج پہ گیا ہو اور وہ قربانی دینے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، اس کے پاس اتنا پیسہ نہ ہو، تو 10 دن کا روزہ اس کو قربانی کے بدلے کا روزہ رکھنا ہے، جو 3 دن وہ وہیں حج کے دوران رکھے گا اور باقی گھر پر واپس آنے کے بعد رکھے گا۔ اب واجب روزہ، حرام روزے کون کون سے ہیں؟ حرام روزے میں پہلے عید فطر کے دن کا روزہ رکھنا حرام ہے، عید قربان کے دن کا روزہ رکھنا حرام ہے، خاموشی کا روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی اگر کوئی یہ ارادہ کرے کہ میں خاموش رہوں گا کچھ دن یا کچھ گھنٹے، تو یہ شریعت اس چیز کو، اس کام کو کرنے کو حرام قرار دیتا ہے، تو کوئی خاموشی کا روزہ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر عورت کا مستحب روزہ رکھنا حرام ہے۔ اسی طرح والدین کی اجازت کے بغیر بچوں کا مستحب روزہ رکھنا بھی حرام ہے، اگر وہ روزے اس کے لیے نقصان دہ ہوں۔ ایسے شخص کا روزہ رکھنا جو مضر ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ روزہ میں رکھوں گا تو میرے لیے نقصان دہ ہے، تب بھی وہ شخص روزہ رکھتا ہے تو حرام ہے۔ مسافر کا روزہ حرام ہے، یعنی مسافر اگر سفر میں ہے تو روزہ رکھنا حرام ہے، لیکن اگر وہ قصد کرے کہ میں 10 دن کسی جگہ جا کے رہوں گا تو روزہ رکھ سکتا ہے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ 11، 12، 13 ذی الحجہ کو جو منی میں ہے شخص، اس کا روزہ رکھنا حرام ہے، اور یوم الشک کے موقع پر ماہ رمضان کی نیت سے روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی آپ کو معلوم نہیں کہ یہ شعبان کی آخری تاریخ ہے یا ماہ مبارک رمضان کی پہلی تاریخ ہے، اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں اور وہ روزہ اگر واجب کی نیت سے رکھا، ماہ مبارک رمضان کی نیت سے رکھا تو حرام ہے۔ یوم الشک کے موقع پر ہمیں سنت کی نیت سے روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ کچھ حرام روزے ہیں۔ آئیے آپ
دیکھتے ہیں مستحب روزے کتنے ہیں۔ عید غدیر کے دن کا روزہ مستحب ہے، عید میلاد پیغمبر کے دن کا روزہ مستحب ہے، عید مبعث کا روزہ مستحب ہے، ہر قمری مہینے کے پہلی اور آخری جمعرات کا روزہ مستحب ہے، رجب اور شعبان کے مہینے کا روزہ مستحب ہے، اور ہر قمری مہینے کے 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ مستحب ہے، اور ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے 9 تاریخ کا روزہ مستحب ہے۔ یہ کچھ روزے ہیں جو مستحب ہیں۔ کچھ روزے مکروہ ہیں۔ عاشورہ کے دن کا روزہ مکروہ ہے، روزہ عرفہ کے دن کا روزہ مکروہ ہے، جس میں آپ دعا نہ پڑھ سکیں وہ مکروہ ہے، اور مہمان کا مستحبی روزہ رکھنا میزبان کی اجازت کے بغیر مکروہ ہیں، اولاد کا مستحبی روزہ رکھنا والدین کی اجازت کے بغیر اس صورت میں کہ وہ روزہ اس کے لیے نقصان دہ نہ ہو تب بھی مکروہ ہیں۔ یہ کچھ شرعی مسائل تھے، اقسام روزے کے حوالے سے ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ امید ہے کہ آپ سب ان چیزوں کو ملاحظہ کریں گے، خیال رکھیں گے، تاکہ آئندہ انشاءاللہ کہیں ہم جب روزہ رکھ رہے ہوں تو ان نکات کا خیال رکھیں گے۔ باقی آپ سب سے ماہ مبارک رمضان میں دعا کی درخواست ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ التماس دعا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔